کہ ہم کہتے ہیں آپ مزاج کا قتل نہ کریں، صحیح آپ مزاج کا قتل نہ کریں، آپ علم کی درستگی کر دیں۔ صحیح ڈٹ کے کھڑے رہ کے مقابلہ کرنے کی صفت بہادروں کی اور اماموں کی رہی ہے۔ پوری کائنات کربلا میں، پوری کائنات اس کربلا میں جو کائنات موجود تھی وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تھی، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے اور دنیا نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون حق کے لیے، کیونکہ وہ صفت عالیہ تھی۔ میں اس موقع کے اندر کوئی دوسری بحث نہیں کھولوں گا، آپ ایک حق، آپ ڈٹنے والی صفت کو نہیں ختم کریں اگلے کے، صحیح علم کو درست کریں، علم کی درستگی کر لیں گے ہم۔ صحیح اس لیے میں یہاں پہ کہوں گا کہ اخلاق بغیر علم کے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے۔ جذبات بھی بغیر علم، جذبات بغیر علم کے اور اخلاق کے اوصاف جو ہیں، چاہے وہ مذموم ہیں یا محمود ہیں، وہ دونوں بغیر تزکیہ اور علم کے فساد ہی ہوگا۔ ہم نے ہمیشہ کا علم بغیر اور علم بغیر تزکیہ نفس کے فساد ہی ہوگا، اور اوصاف بغیر علم کے فساد ہوگا۔ اس لیے بندے کے اوصاف اور اس کی صفات اور ایٹریبیوٹس بغیر علم کے فساد اور علم بغیر تزکیہ نفس کے فساد ہے۔ تو ڈٹنے کی صفت، شجاعت اور بہادری کی صفت، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی کی صفت، اپنے من کے رستوں پہ چلنے کی صفت، تنہا چلنے کی صفات، ریوڑ سے ہٹ کے زندگی گزارنے کی صفت، اور پھر ریوڑ کے ساتھ چلنے کی صفات، لیکن ایک وقتی تنہائی، ایک وقتی علیحدگی، ایک وقتی معاشرے سے آئسولیٹ ہونا، غار ہرا میں چلے جانا، 36 سال کی مبارک عمر، دنیا کسی اور ڈگر پہ ہے، زمین اور آسمان کا امام ہے، وہ ایک غار میں بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے، اور تنہائیوں کے اندر اب انتظار کر رہا ہے، فیصلوں کا انتظار کر رہا ہے، ہدایات کا انتظار کر رہا ہے، روایات کا انتظار کر رہا ہے، تغیرات کا، ایک انقلاب کا انتظار کر رہا ہے۔ اس صفت کو تو آپ نہیں ختم کر سکتے۔ یہی تو کسی ویژن اور کاز کے لیے شہادتیں اور جان دینے کا جذبہ جو ہے، یہ تو نہیں ختم کر سکتے۔ تو اگر وہ غلط ہے تو صفت کے آگے، اس کی طاقت اور پاور کے آگے علم کو ٹھیک کریں آپ اس کا، کہ یہ غلط علم کے لیے تم کھڑے ہو گئے، صحیح یہ غلط تجربے سے تم کھڑے ہو گئے۔ اصل کام ہے یہ اس کرنا۔ کے ڈٹنے کی صفت جو ہے اس کو قائم رکھیں، لیکن جو اس کی بنیاد ہے، جس پہ وہ کھڑا ہے یا جس پہ اس نے سٹانس لیا ہوا ہے، اس پہ اس کو جو ہے وہ دلیل یا پھر اس کا جو سٹانس ہے وہ واضح ہو کہ وہ کیوں کر رہا ہے، یعنی اس کا وائی جو ہے وہ مضبوط ہو، وائی مضبوط ہونا، وائی اس کا جو ہے وہ اچھا ہو اور کلیئر ہو، کلیئرٹی کے ساتھ ہو، اور اس کے بعد اس کے اوپر سٹانس لے۔ اور معاشرے میں یہ کام مربی، رہبر، کاؤنسلرز، کاؤنسلرز، علماء، اساتذہ، معلمین، مینٹورز، انہی کا کام ہے نا، یہ معاشرے کا کے بڑوں کا کام ہے نا کہ وہ اس کو صحیح کریں گے۔ بچے کی، قوموں کے، جوانوں کی صفات مقابلے اور ڈٹنے کی صفات تو قوم کے لوگوں کی نہیں ختم کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے میں اعلان کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے حضرت بلال کو یہ نہیں سکھایا تھا کہ ڈٹنا کیسے ہے، ان کو حق سمجھایا تھا کہ حق کیا ہے۔ وہ احد کی جو آوازیں نکل رہی تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں سکھایا تھا کہ تم نے احد پہ ڈٹے رہنا ہے، بلکہ جو صفت تھی وہ ان کے اندر انیٹ تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جذبات تھے اس کو ایک بنیاد دی، وہ علم دیا کہ یہ حق ہے، اس پہ انسان مر بھی جائے، کٹ بھی جائے تو کامیاب۔ تو مکی دور کو جس بہادروں کی ضرورت تھی، وہ بہادری تو مکی دور کے بہادروں کی کیا ہی بات، اور جب پوری دنیا کی ورلڈ پاورز نے مدینے پہ حملہ کرنا تھا تو مدنی دور کے بہادروں کی کیا ہی بات، لیکن مکی دور کے بہادروں کی کیا ہی بات کہ کوئلوں پہ لٹا دیا گیا خباب بن ارت، اور ان کے جسم کی چربی جب کوئلوں پہ جلتی اور اس سے پانی نکلتا، اس سے وہ کوئلے بجھتے مگر وہ دین نہ چھوڑے۔ یہ بہادری کی صفت کو آپ اسلام سے نکال دیں گے، مسلمانوں سے نکال دیں گے، تو کیسے ہم نے آخری وقت تک ڈٹنا ہے؟ اگرچہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ گیا ہے، روبوٹکس کا دور آ گیا ہے، سائبر سیکیورٹیز کا دور آ گیا ہے، آپ مرد مومن کے اندر
اپنے ویژن کے لیے اصحاب الاخدود، اصحاب البدر، جنگ احد اور جنگ خندق اور قادسیہ جیسی جنگوں میں شہید ہونے والے لوگوں کی صفات کو باطل کے مقابلے میں ڈٹنے کی صفت تھوڑی روکی جا سکتی ہے۔ یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ شہادتوں کا، یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ امامتوں کا، یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ قیادتوں کا، یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ موت کے ساتھ ان شہیدوں کی رفاقتوں کا، یہ کبھی نہیں رک سکتا۔ ہاں، علم اور اس کا منہج اور اس کی ڈائریکشن ہمیشہ کوسچنیبل رہے گی، اگلے کے اخلاص پہ تھوڑی شک کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، مجھے لگتا ہے مجھے تھوڑا موضوع سے قریب آنا چاہیے۔ صحیح۔ شیخ، ویسے تو آپ نے اپنی سٹوری نہیں سنانی لوگوں کو۔ اچھا جی۔ لوگ مانگتے رہے اور کہتے رہے، شیخ بتا رہے کہ ہوا کیا ہوا کیا۔ آپ کی ایک دفعہ جب جیت کا سفر جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس پہ ایک کامنٹ تھا کہ یار یہ عام آدمی نا بولے کچھ ہوا ہے، سب یہ پوچھ رہے ہیں، مطلب کہ ایک تو ایک قوم ہے وہ تو اسٹوری کے انٹرسٹڈ ہوگی کیوریوسٹی کے اندر کہ نہیں ایسا کیا ہے، دوسرا ایک یہ ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اتنا درد، اتنا غم اور اتنا جو الفاظوں کا چناؤ اور جو ایک زخمی دل کی آواز ہوتی ہے وہ کیسے نکل رہی ہے، ایسا کیا ہوا ہے۔ تو آج اسی موضوع کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے کہ شاید آپ کو کچھ نظر آئے کہ 10 قسم کی مخالفتوں پہ آج بات ہوگی۔ زیادہ عمل کے آج ہم 10 پہ اکتفا کریں، میں خیال 10 بھی پورے نہیں ہونے والے، لیکن انشاءاللہ اگر ہو جائیں تو میں شیخ صاحب کو مائک ہینڈ اوور کروں گا اور میں بھی سننا چاہوں گا کہ وہ کون سے 10 قسم کے بڑے مخالفین ہیں جو آپ کو آپ کی زندگیوں کے اندر ٹکریں گے۔ شیخ صاحب نے بھی سامنا کیا ہو، اور ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نہج کے اوپر ان سے ملاقات ضرور کرتا ہے۔ ہاں، میں یہ بات پہلے بھی اپنی قوم کے لوگوں سے کہوں گا اور آج بھی کہتا ہوں کہ میرے سننے والے، میرے سامعین اور میرے چاہنے والے یا میرے نہ چاہنے والے جو لوگ بیٹھے ہیں، میرا کبھی بھی یہ دعویٰ ہی نہیں رہا کہ بھائی پوری کائنات کے سارے ایکسپیرینسز بھائی میرے ساتھ ہو گئے۔ میں اس بات کی بھی تھوڑی سی بات کو میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ شاہ صاحب کے بارے میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ تو سارے ہی مسئلے ہوئے ہیں سوائے ایک مسئلے کے۔ میری نظر میں قوم کے ایک رہبر اور ایک استاد کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کریں گے۔ مخالفتیں میں کہوں گا، لیکن میں ایک پازیٹیو کیریکٹرسٹک کے تحت ہر آدمی کا دفاع کرنا لازم سمجھتا ہوں جنہوں نے خدمت کی ہے لوگوں کی۔ تو لیکن میں یہ کہتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں یا کوئی اور بیان کر گیا ہے جو لوگوں کی زندگی میں، اب آپ بھی اپنی زندگی سنائے گا نا، ابھی اس میں سے بھی بہت اصول نکلیں گے۔ آپ کی زندگی میں بھی بہت غم ہوں گے، غم تو ویسے بڑے عظیم غم ہوں گے اب صاحب کو، لیکن میں کوئی انوکھا انسان نہیں۔ میں نے ہمیشہ سے یہ بلیو کیا ہے کہ آواز بنو، یہ مت کہو کہ صرف میں ہی ہوں۔ تو سسٹم میں آپ کہیں بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، چھوٹے موٹے لوگ بھی ہیں۔ آپ یہاں سے منظور کلونی چلے جائیں، وہاں سے ایک شخص نکال لیں، اس کی کہانی سن لیں گے، آپ کو کتاب مل جائے گی۔ منظور صاحب جو تھے نا جن کے نام پہ کالونی ہے، وہ ایک کہانی ہوں گے، وہ خود بھی ایک کہانی ہوں گے۔ تو یہ کہنا کہ جی صرف ہماری کہانی کے اندر کوئی ایسا بات آ گئی، ہماری کہانی کوئی شیخ عاطف کی ایسی ہو گئی جسے سننے کے اوپر جو نا کوئی خزانے مل جائے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک بس شرم حیا ہوتی ہے۔ اصل میں وہ اس لیے ہم کہتے ہیں، دیکھیں ہر انسان گزرتا ہے بہت سارے فیزز سے لائف کے اندر، مسائل سے۔ ایک جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ بھی اکانومی کو دیکھتے ہوئے، بزنس کو دیکھتے ہوئے وہ بھی کسی مسئلے سے گزر رہا ہوگا، اور ایک کھوکے والا بھی گزر رہا ہوگا۔ لیکن جو فرق آتا ہے نا کہ وہ سارے ایکسپیرینسز کو ریلیٹ کر کے اور اس سے جو ہے خلاصہ نکالنا ہے، وہ بس ایک یہی اللہ نے کچھ دیا ہے تو وہی ہم بیان کرتے ہیں، اور وہی ہم آپ سے بھی سیکھتے آئے ہیں، مطلب کہ بہت ساری چیزیں، لیکن ہم اس پہ غور و فکر، اصل چیز کیا ہے، لوگ گزر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی کسی کا کامنٹ آیا تھا، I'm fighting since 2013، اب بندہ 8 سال سے لڑ رہا ہے، لیکن 8 سال کے اندر کتنے، پہلے تو آپ ان کو بولیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ٹیگ کر لیں، کیونکہ آج بڑے مسائل سولو ہو جائیں گے جو جوابات ملیں گے۔ مخالفوں کو ٹیگ کر لیں، مخالفتوں کو ٹیگ نہ کریں، اپنے یاروں دوستوں کو ٹیگ کریں، اور جن لوگوں کے مسئلے صرف ان کی اسٹریٹجیکل
بیہیویئر کے وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں ان کے مسئلے سالو ہو جائیں گے، لیکن یہ مخالفتوں نے دم توڑنا ہوتا ہے ایک ٹائم